نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى العود غير اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، 41 اور 42 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی غیر اخراج، بے نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور کا نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ان کو سمجھو۔ پچھلی آیت میں جنگ کی حالت میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگا۔ چونکہ جنگ میں کبھی موت بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے اب بوقت موت بیویوں کے لیے وصیت کر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ بیوی کے حقوق کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی آیت کے یا کسی بھی صورت کے نزول کے پس منظر کو کہتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا، کیا حالات تھے، کس موقع پر قرآن عظیم کا یہ حصہ نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ طائف میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حارث۔ جب انہیں آقا علیہ السلام کے مدینہ طیبہ پہنچ جانے کی خبر ملی تو یہ بھی میں اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے وہاں سے ہجرت کر کے چل دیے۔ یا تو راستے ہی میں یا مدینہ منورہ پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی۔ چونکہ یہ بہت مالدار تھے لہذا ان کے مال کا معاملہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا۔ تب اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مطابق ان کے ماں باپ اور اولاد کو میراث دی اور ان کی بیوی کو میراث سے محروم کیا، اور سب وارثوں کو حکم دیا کہ 1 سال تک حکیم کی بیوی کو نان و نفقہ اور مکان دیں، کیونکہ اس آیت کے اندر یہی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک نان و نفقہ دینے کا اس میں ذکر ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اپنے مورث کی بیوہ کا نکلنا یا کسی اور سے نکاح کرنا بالکل گوارا نہیں کرتے تھے اور اسے عار جانتے تھے، بلکہ یا تو اپنے ساتھ نکاح کر لیتے تھے اور یا اسے یوں ہی معلق رکھتے تھے۔ اور بعض لوگوں میں یہ رواج تھا کہ بیوہ 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھتی، پھر 1 سال کے بعد اونٹ یا بکری کی مینگنیاں پھینکا کرتی تھی۔ یہ مینگنیاں پھینکنا گویا عدت ختم ہونے کی ان کے یہاں علامت تھی۔ ارادہ الہی ہوا کہ یہ دونوں رواج مٹا کر بیوہ عورتوں پر آسانی کی جائے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عورتوں کے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، انہی میں یہ بھی بڑا احسان ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو میٹ دیا۔ لیکن اگر ایک دم 4 ماہ 10 دن عدت مقرر کر دی جاتی جو اب ہے تو انہیں بھاری پڑتا، لہذا آہستگی سے انہیں راستے پر لایا گیا اور پہلے بیوہ کے لیے 1 سال ہی کی عدت مقرر کی گئی، مگر کچھ فرق سے کہ انہیں اس کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس وقت کی یہ آیت ہے جس میں 1 سال کی عدت کا ذکر ہے۔ اب جو اس قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ 4 ماہ 10 دن عدت کرے گی، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر کوئی وصیت نہیں کرے گا مال کی، کیونکہ اب جو ہے وہ عورت کا میراث کے اندر حصہ ہے اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو مرنے لگیں اور اپنی بیویاں چھوڑنے لگیں ان پر لازم ہے کہ اپنے قرابت داروں کو اپنی بیویوں کے متعلق 1 سال تک بغیر نکالے نان و نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں، لیکن اگر وہ اس درمیان میں خود ہی تمہارے گھروں سے چلی جائیں تو وہ جو کچھ بھی اپنے ذاتی معاملے میں بناؤ سنگار یا دوسرے نکاح کی تیاری وغیرہ کریں تو انہیں نہ روکو کہ وہ خود مختار ہیں اور تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو طلاق والی عورتیں ہیں ان کا بھی عدت طلاق میں مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، وہ ان کو دو۔ یہ چیزیں ہر اس شخص پر واجب ہیں حقاً علی المتقین کہ جس کے دل میں خوف الہی ہو اور کفر سے بچتا ہو۔ جس طریقے سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے یہ احکام واضح طور سے بیان فرما دیے، اسی طریقے سے اپنے سارے احکام تفصیل وار اور آہستگی سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ حضرات علماء کرام نے وصیۃ لازواجہم کے متعلق فرمایا کہ اب وصیت کے جواز کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ مال قابل میراث ہو، جس مال کی میراث نہیں بڑھ سکتی اس کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ میت کے پاس کسی کی امانت ہے، رہن ہے یا قرض کا مال ہے جو ناقابل میراث ہے اور ناقابل وہ وصیت ہے، لہذا اس کے اندر نہ وصیت ہو سکتی اور نہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے اس کی وراثت کے طور پر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وارث کو وصیت جائز نہیں ہے، جو وارث ہے وراثت میں حقدار ہے اس کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے، لہذا بیوی اپنے شوہر کی وراثت کے اندر خود حقدار ہے، اس کا حصہ مقرر ہے، لہذا اب شوہر اپنی بیوی کے لیے وراثت کے اندر کوئی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے میراث کا 1 پیسہ ملے گا اس کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ اس وقت یعنی صدر اسلام میں چونکہ عورت کو میراث ملتی ہی نہیں تھی اس لیے ان کے لیے وصیت درست تھی۔ اب بیویوں کا حصہ میراث میں مقرر ہو گیا ہے لہذا ان کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ان آیتوں کے درس کا اگلا حصہ اس کے بعد والی ویڈیو میں سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب